براہین احمدیہ کا اشتہار دیا کہ دیکھو میں اسلام کی حقانیت پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میں نے ہندوؤں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے کیے، سکھوں سے کیے، فلاں سے کیے، فلاں سے کیے، فلاں سے کیے، اب میں ایسے دلائل لکھوں گا کہ دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، اور اس کی 50 جلدیں ہوں گی۔ کتنی جلدیں ہوں گی جی؟ 50 جلدیں ہوں گی۔ اس کا نام براہین احمدیہ ہوگا۔ 1880 سے 1884 تک اس نے براہین احمدیہ کے 4 حصے لکھ دیے، اور 4 حصے کے بعد بریک لگ گئی، اور حصے بھی کیسے لکھے؟ جو الٹ سیدھ ذہن میں آتا تھا، جو بکواس، جو خرافات، کبھی کہیں کا سرکا کے کہیں سے کوئی لائن اٹھائی، کہیں سے کہیں لائن اٹھائی، وہ جناب والا کتاب لکھنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک صاحب اس نے کتاب لکھی اور کہا کہ دیکھو میں نے 50 صفحے جب میں لکھنے بیٹھا، تم بھی کتابیں لکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک ایک لائن میں کئی دن لگ جاتے ہیں، حوالے چیک کرتے ہیں، میں نے رات بیٹھا، میں نے جناب والا 50 صفحے کتاب کے لکھ دیے۔ بڑا حیران ہوئے بھی، اس نے ایک عام سا آدمی ہے، 2 صفحے 4 صفحے لکھنے ہوں تو 50 کتابیں کنگھالنی پڑتی ہیں۔ بیان کرنا آسان، لیکن لکھ کے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، ذمہ داری پڑ جاتی ہے، پھر نسلوں تک کام جاتا ہے۔ تو اب لاؤ کتاب منگائی گی، کتاب لکھا گیا ہے تو اس نے پہلے صفحے میں لکھا ہوتا ہے بڑا موٹا کر کے، گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، اور 49 صفحے میں لکھا تھا دگڑ 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 دگڑ، 50 صفحے ایسے بھرے ہوئے تھے۔ ایسی مرزا قادیانی نے بھی ایسی کتابیں بھری۔ وہ ایک کتاب میں لکھتا ہے لانت نمبر 1، پھر لانت نمبر 2، پھر لانت نمبر 3، پھر لانت نمبر 4، یہ جو ہے 1000 دفعہ اس نے یہ لانت لکھی۔ لانت 1 2 یعنی اب اندازہ کریں 10 12 صفحے لگ گئے ہوں گے نا، 1000 دفعہ لانت لکھی، اور لکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ساری لانتیں اس آدمی کے لیے جو مجھے نہیں مانتا۔ ہمارے استاد مولانا علوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس سے سیانی تو ہماری وہ محلے کی مائی پھتہ ہے جو ایک ہی دفعہ میں کہہ دیتے لکھ دی لعنت۔ بیوقوف 1000 دفعہ لکھ لکھ کے ورقے کالے کرتا رہا، پھر نامے والا اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے لعنت ان پہ بھیج رہا ہوں، تو اس سے تو ہماری مائی پھتہ ہی بڑی سمجھدار نکلی جو ایک ہی سانس میں لکھ لان کر کے فارغ ہو جاتی ہے۔ تسنی براہین احمدیہ کیسے بھرا؟ 4 حصے لکھے جی، 1880 سے لے کے 1884 تک۔ پھر بریک لگ گئی، آخر میں انسان کہاں تک بکتا، کہاں تک ذہن استعمال کرتا، اور لوگوں نے باتیں شروع کی کہ جناب والا آپ نے پیسے لیے تھے 50 کتابوں کے، آئی 4 ہیں، کہتے پیسے واپس کرو یا پھر کتابیں پوری کرو، ہم تو انتظار میں ہیں۔ چلو پیسے تو سال بعد آتی گئی چھپتی گئی، اب تو یہ وقت پہ وقت سال پہ سال گزر رہے ہیں۔ آخر کار 1884 سے بریک لگی تو 1905 میں بریک کھلی، 1905۔ وہ براہین احمدیہ میرے پاس موجود ہے، حصہ پنجم۔ اس کے شروع میں لکھتا ہے کہ جناب والا وہ جو میں نے 50 کتابوں کے پیسے لیے تھے، اور وہ 4 پہ ہم نے توقف کر لیا، لوگوں نے گالیاں دی اور کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے کہا پیسے واپس کرو، باتیں کی، اب وہ ہم مجبوراً 5واں حصہ لکھ رہے ہیں، براہین احمدیہ پنجم۔ اس کے شروع میں یہ لکھتا ہے دیباچے میں کہ ہم 5واں حصہ لکھ رہے ہیں، اور وہ 50 والا وعدہ 5 پہ پورا ہو گیا۔ صرف ایک بات کاش آج کی مرزائی سمجھ لیں جو اس کے فریب میں آ گئے اور اس کے شکار ہو گئے کہ پیسے کتنے کے لیے؟ 50 کے، اور کتابیں کتنی تھی؟ 5، اور کہتا ہے 5 50 میں فرق کوئی نہیں، ایک نقطے کا فرق ہے۔ تو اب یہ جو 50 کتابوں کے پیسے لیے اور کتابیں کتنی دی تھی؟ 5، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، وعدہ خلافی ہوگی۔ اس کو اس دلیل کے ساتھ آپ سمجھیں کہ جو وعدہ خلاف ہو، جو نبی ہو وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، جو وعدہ خلافی کرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ دوسرا اسی کو اس انداز سے سمجھ لیں
کہ اس نے جو یہ کہا کہ 50 والا وعدہ 5 پہ پورا ہوا، یہ اس نے سچ کہا کہ جھوٹ؟ ظاہر بات جھوٹ ہے، 50 کا وعدہ 5 پہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو جناب والا جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کفار مکہ ہر طرح کے اعتراض کر چکے، ہر طرح کا آپ کے بارے میں پروپگنڈا کیا، لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکے۔ حتیٰ کہ جب آپ کو مجبور کر دیا مکہ مکرمہ چھوڑنے پر، سب کچھ تھا، قتل کرنے کے منصوبے تھے، لیکن وہی جو آپ کے خون کے پیسے تھے، اپنی امانتوں کو اپنے سے زیادہ آپ کے پاس محفوظ سمجھتے تھے کہ آپ نے علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ یہ امانتیں کو واپس لوٹا کے میرے پاس آ جانا، تو اس نے جھوٹ بولا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ، اس نے 50 کتابوں کے پیسے لیے، کھا گیا، ہڑپ کر گیا، کتابیں دی 5، تو 45 کتابوں کے جو پیسے کھائے، یہ حلال کھائے کہ حرام کھائے؟ حرام ہی کھائے نا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا، جو حرام کھائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ کا من مانے، سیالکوٹ میں بڑے مرزائی ہیں، مین ان کے ہیڈ کوارٹر جناب نگر ربوا، پھر یہ ہیڈ کوارٹر ان کا جناب والا سرگودا کے دائیں بائیں کے علاقے دیہات، پھر اس کے ساتھ جناب والا ان کے جو پھر ہمارا منڈی بوادین شوگر مل کے دائیں بائیں سارے مرزائی بیٹھے کم وقت، پھر سیالکوٹ ان کا پرانا مرکز ہے۔ تو جو آدمی وہاں کے ہیں مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، تو ان آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، میں کہتا نہیں آپ کو کہ آپ ان کی دکان پہ جائیں اور لیں، 50 روپے کا سودا 5 روپے دے دیں کہ 5-50 میں فرق کوئی نہیں، آپ کے مرزا نے لکھا ہے، یا تو مرزا کو جھوٹا کہو یا 5 روپے لے کے 50 کا سودا دے دو۔ بھائی چلو 50 کا کیوں 500 کا لے لو نا، 1 0 2 0 تو برابر ہے نا، کہ 50 500 کا 5000 کا سودا لیں، 5 کا ٹھپا ہاتھ پہ رکھ دیں کہ اس میں 5 میں 5000 میں فرق کوئی نہیں، تمہارے مرزا نے کہا ہے۔ تو یہ بے وقوف ایسا پاگل کہ، اور اس کے ماننے والے بھی پاگل، کہ جو بندہ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، دھوکہ، تو نبی ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، نبی کے ماننے والا بھی دھوکہ نہیں دیتا، جو دھوکہ کرے وہ نبی اور شریف انسان نہیں ہوتا۔ جس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ جراب سیدھی ہے کہ الٹی ہے، جوتی کا پتہ نہیں، دایاں پاؤں بائیں میں اور بایاں دائیں میں، جناب والا مرزا گھاما سب آ رہے ہیں، اور ایک جو ہے پاؤں میں 2 جرابیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، گڑ ادھر ہی کم وقت شوگر کا مریض، اور جیب میں رکھتا گڑ، اور ساتھ میں ڈھیلے پیشاب کے خشک کرنے کے لیے۔ اب اس بیوقوف کو یہ امتیاز نہیں کہ گڑ ہے کہ ڈھیلا ہے، وہ گڑ سے پیشاب کا استنجا کر لیتا ہے اور ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا ہے۔ بعد دفعہ ایسے ہوا، اس سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، رئیس قادیان و رفیع دلاروی کتاب پڑھیں، ایک ہی چیز با حوالہ آپ کو ملے گی۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے متین خالد جو ہمارے ننکانے کے ہیں، بڑے عجیب انسان ہے، بچپن سے لگا اس کام میں، اس نے کتاب لکھی ہے، ثبوت حاضر ہیں، ہر بات حوالے کے ساتھ، پھر اصل کتاب کا عکس ساتھ میں لگا دیا ہے، ثبوت حاضر ہے، ثبوت حاضر ہیں جس بندے کے پاس موجود ہے، جیسے وہ تاریخی دستاویز مرزا رحمن فروقی نے روافض کے خلاف لکھی تھی، ایسے ہی مرزائیت کے اوپر ثبوت حاضر ہے متین خالد کی، ایک ہی چیز حوالے کے ساتھ۔ بعد دفعہ نماز پڑھانے کے لیے آتا تو جلدی کے اندر بیوی کی شلوار سر پہ باندھ لیتا، اور بعد دفعہ یوں ہوتا کہ منہ میں پان ہوتا نماز پڑھاتے ہوئے، بعد دفعہ یوں ہوتا کہ بیگم صاحبہ ساتھ کھڑی ہوتی مسلح پہ آ کے، مدد تب آئے گا نماز پڑھانے کا، بیوی ساتھ ہو، اور دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ اب اندازہ کریں 5-7 منٹ کے بعد دھار مارنی ہو پیشاب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ قربان، جہاں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے تھے اس رستے سے ہمارے نبی گزرے ہیں، اور جہاں سے یہ گزرتا تھا بدبو کے کھلے آتے تھے۔
100 مرتبہ پیشاب کرنا، پھر یہ نماز کس ٹائم پڑھتا ہوگا اور کس ٹائم تلاوت کرتا ہوگا، کس ٹائم میں وہی آتی ہوگی. تو یہ جو ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آگے آ رہی ہیں، میں نے آپ کو ذرا سا اس کا بتلایا ہے. اور پھر جو ہے زبان میں لکنت پڑھنالے جو ہوتا ہے اس کو کچھ اور ہی بولتا تھا، پنالا پنالا. ایک آنکھ سے کانا. شکل آپ دیکھیں، میں تصویر انشاءاللہ بھیجوں گا آپ کو آج کل میں. شکل دیکھیں انسان دیکھ کے ڈر جاتا ہے. ان عورتوں کو یہ تصویر اپنے پاس باقاعدہ فوٹو کروا کے رکھنی چاہیے. جب بچے روئے نا ان کو ڈرانا ہو، وہ کہتے ہیں او آ گیا، ہماری کہتے ہیں او آ گیا، بہو آ گیا. تو یہ مرزا قادیانی کی تصویر سامنے کر دیں، بس چپ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے. نبی حسین ہوتا ہے. کنز امال کی روایت کا مفہوم کہ ہر نبی پھول ہوتا ہے، سارے پھولوں کو جمع کر کے کل دستہ بنا دیا جائے وہ آمنہ کے لال ہوتے ہیں. حسین، جمیل، قسیم، وسیم. اللہ نے ایک چیز آپ کے اندر رکھی تھی جو دنیا کی اعلیٰ چیزوں میں سے تھی. اور یہ بیوقوف کہتا ہے میں ذلی بروزی ہوں، ان کا عکس ہوں اور ان سے بڑھ کے ہوں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بیوقوفی کی انتہا پاگل پن ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے. کہتے ہیں نا کہ جب رب اور اس سے تو عقل خود سے. اللہ نے عقل چھین لی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. اس نے آخری بات کر کے پھر آج کا موضوع مکمل کرتے ہیں. میں نے کہا ساتھ ساتھ ہی معلومات بھی آ جائیں، دلچسپی کا سامان بھی ساتھ ہو جائے، سبق مشکل نہ لگے. اس نے 2 شادیاں کی، تیسری کی کوشش میں لگا رہا. پہلی جو اس کی بیوی تھی حرمت بی بی، اس کا نام عرف تھا فج دیما. فضل احمد بیٹا تھا اس کا. اس بیوی سے ایک مرزا سلطان تھا. حرمت بی بی فج دیما نے پوری زندگی مرزا قادیانی کو نہیں مانا. مرزا سلطان بیگ نے پوری زندگی نہیں مانا. فضل احمد اس کی زندگی مارا. اس بے وقوف نے جنازہ نہیں پڑھا بچے کا، کہتے مجھے مانتے ہیں جنازہ کیوں پڑھوں. مرزا سلطان نہیں مانتا تھا، اس نے آ کر کے رکھ دیا. اور باقی بعد میں ایک نئی چھوکری کے ساتھ اس نے نکاح کہ محمدی بیگم، اس سے 10 بچے ہوئے اور سارے کے سارے جو ہے نور الدین بھیروی کی جو ہے کاوش تھی. تو خود تو کہتے جب میری شادی ہوئی میں تو بالکل بڑا ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں نا، لگی ہوتی تصویریں چناب نگر میں جاؤ دکانوں پہ لگی ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ 10 بچوں کی تصویر رکھو اور ایک سائڈ پہ مرزا قادیانی کے رکھو تو ملتی نہیں ہے. مرزا قادیانی کو ہٹا دو، نور الدین بھیروی کے تو سارے مل جاتے ہیں. تیسری بیوی تھی محمدی بیگم، جس کے بارے میں کہا تھا کہ سو جنا کہا اللہ نے آسمانوں پہ میرا نکاح کر دیا. ساری زندگی اس کے منہ پہ تھوکتی رہی. لاہور میں آ کے فوت ہوئی، یہاں میاں قبرستان میں دفن ہے. تو ساری زندگی اس نے نہیں مانی اور اس کو پھر وہ لے گیا پٹی کے لاہور میں قصبہ ہے قصور کی طرف، وہاں کا سلطان بیگ ہے جس کو لے گئے بیاہ کے. یہ ہاتھ ہی ملتا رہا اور اس کے ماننے والے آ جائیں باز، ورنہ ہاتھ ہی ملتے رہیں گے. دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، پوری امت کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.